الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اے امت مسلمہ کے بزرگوں، نوجوانوں اور عزیزوں، اس امت نے جہاں بہت سارے احکام فراموش کر دیے ہیں، ان میں ایک حکم فریضہ زکوٰۃ بھی ہے، جس سے اس امت نے بے پناہ غفلت برتی ہے۔ اور حال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے اسے عام مسائل بھی معلوم نہیں ہیں۔ یہ امت یہ نہیں جانتی کہ زکوٰۃ کے مصرف کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ خود اس مصرف کو قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان فرمایا اور کہا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے، اس کا پہلا مصرف ہے فقیر، انما الصدقات للفقراء، یعنی وہ شخص جس کے پاس اپنا کچھ نہ ہو، وہ در در کے لیے محتاج ہو، یہ فقیر ہے۔ اور دوسرے ہے والمساکینی، اور مسکین۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس رہنے سہنے کو تو ہو، اور اتنا وہ کماتا بھی ہو جو اس کی ضرورت پہ خرچ ہو جاتا ہو، مگر ہاں ضرورت سے زیادہ اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ جس سے وہ خود صاحب نصاب ہو جائے۔ اور صاحب نصاب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، یا 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسہ ہو، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر تجارت کا مال ہو، یا تھوڑا تھوڑا سب ہو اس کے پاس۔ مثلا تھوڑی سی چاندی ہو، تھوڑا سا سونا بھی ہو، کچھ روپے بھی ہوں، یہ ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو یہ بھی صاحب نصاب ہے۔ ابھی شخص ایسا ہے جس کی معمولی سی تنخواہ ہے یا چھوٹی موٹی زمین ہے، وہ جتنا کماتا ہے اتنا خرچ ہو جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے جو 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے، تو یہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور اس کو مسکین کہا گیا ہے۔ تیسرا مصرف اس کا وہ ہے والعاملین علیہا، یعنی جب کبھی نظام اسلامی ہوا کرتا تھا تو اسلامی نظام میں حکومت وقت کی طرف سے، سلطان یا بادشاہ کی طرف سے جو لوگ غریبوں کے لیے زکوٰۃ وصول کریں گے، ان کا بھی اس سے خرچ دیا جائے گا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ خرچ معمولی درجے کا ہوگا، نہ بہت زیادہ ہوگا نہ بہت کم ہوگا۔ اور چوتھا شخص وہ ہے کہ جس کو اسلام میں آنے کی وجہ سے لوگوں نے الگ تھلگ کر دیا اور یہ ابھی پریشانی کے عالم میں ہے، تو اس کی دلجوئی کے لیے زکوٰۃ کی رقم سے اس پہ خرچ کیا جائے۔ یا کوئی شخص ابھی کمزور ایمان والا ہے اور ایمان اس کے دل میں بھی جاگوزی نہیں ہوا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام ہی سے پلٹ جائے، اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کر دی جائے۔ اور پانچواں مصرف یعنی زکوٰۃ کہاں خرچ کی جائے، وہ ہے وفی الرقاب، یعنی اس زمانے میں غلاموں کی گردن کو چھڑانے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، اور دور حاضر میں چونکہ غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے اور آج غلام نہیں پائے جاتے، تو آج علماء نے لکھا ہے کہ قیدیوں کی گردن چھڑانے کے لیے۔ اور ایک مصرف ان میں ہے وہ شخص جس نے اپنی جائز ضروریات کے لیے قرضہ لیا،
مثلا گھر والی بیمار ہو گئی اور اچانک زیادہ پیسے خرچ ہو گئے، مکان نہیں تھا وہ بنا لیا، یا اپنی تجارت چلانے کے لیے کسی سے قرض لے لیا، اب وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے لیکن قرضہ ادا نہیں ہو پا رہا، تو اس مقروض کی گردن چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم ادا کر دی جائے، یعنی زکوٰۃ کی رقم اس کو دے دی جائے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، وان عبد الماجد دریابادی نور اللہ مرقدہ نے تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس 5,000 روپے ہیں اور وہ مقروض ہے 10,000 روپے کا، تو اب ظاہر ہے اگر 5,000 دیتا ہے تب بھی 5,000 کا مقروض ہے، تو اس قرض والے کو 5,000 روپے زکوٰۃ کی رقم سے دے دیے جائیں تاکہ وہ اپنے قرض سے سبکدوش ہو جائے۔ اور ایک مصرف ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اور 8واں مصرف ہے اس زکوٰۃ کا وابن السبیل، مسافر کے لیے، یعنی کوئی شخص سفر میں ہے، گرچہ وہ گھر پہ مالدار ہو، سفر میں وہ سوچ کر آیا تھا کہ اتنا روپے خرچ ہو جائے گا، کام چل جائے گا، لیکن وہ سفر میں پیسے نہیں رہے، تو اب اتنا اس کو دے دیا جائے کہ وہ جو یہاں پر وقت گزار رہا ہے وہ اور اپنے گھر کے جانے تک اس کی مدد زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مصرف اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کر کہا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا فرض کیا ہوا ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہے نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے۔ ایک چیز یہاں پر اور ہے، تمام فقہاء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں جو لفظ آیا ہے انما الصدقات للفقراء، یہ لام تملیغ کے لیے ہے، یعنی یہ جو رقم ہے زکوٰۃ کی، اس زکوٰۃ کی رقم کا ان کو مالک بنا دیا جائے۔ یہ جو 8 مصرف بیان کیے گئے ہیں ان کو مالک بنانا ضروری ہے، اور جہاں مالک نہ بنایا جا سکے وہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مردے کو زکوٰۃ کی رقم سے کفن دینا چاہے تو کفن میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگے گی اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردہ مالک ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس کی عمارتوں میں یا مسجد کی تعمیرات میں یا ہاسپٹل کی تعمیر میں یا پل بنانے میں زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کی رقم کے لیے مالک بنا دینا شرط ہے، اور یہ مالک بھی پورے طور پر بنایا جائے۔ زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے، ہی تملیک بلا عوض و بلا منفعت، یعنی بغیر منفعت کے، بغیر نفع کے اور بغیر عوض کے، صرف اللہ کے لیے اس کو مالک بنایا جائے۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، اس زکوٰۃ کی رقم صرف کچھ رشتوں میں نہیں دی جا سکتی، باقی رشتوں میں بھی زکوٰۃ دی جائے، اور قریبی رشتہ دار اگر مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے کا دگنا ثواب ہے اور ڈبل ثواب ہے۔ مثلا زکوٰۃ کہاں نہیں دی جائے گی؟ نمبر 1، بیٹا اپنے باپ کو، اسی طرح دادا کو، پردادا کو اوپر تک زکوٰۃ نہیں دے گا، ماں کو، دادی کو، اسی طرح نانی کو، پرنانی کو، ان نیچے اصول جتنے اوپر کو ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے گا یہ اپنی زکوٰۃ، اور نیچے کو بھی اسی طرح اوپر والے اپنے نیچے کو نہیں دیں گے، جیسے باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، دادا اپنے پوتے کو نہیں دے سکتا، پردادا اپنے پرپوتے کو نہیں دے سکتا، نانا اپنے نواسے کو نہیں دے سکتا، نانی اپنی نواسی کو نہیں دے سکتی، ماں اپنی بیٹی اور بیٹے کو نہیں دے سکتی۔ ہاں اگر داماد غریب ہے تو ساس اپنی بیٹی کو تو نہیں دے سکتی، لیکن اپنے داماد کو زکوٰۃ اپنی دے سکتی ہے۔ یہ رشتے ہو گئے۔ اور ایک رشتہ ہے شوہر اور بیوی کا، شوہر اپنی زکوٰۃ اپنی بیوی کو نہ دے، اور اسی طرح کوئی بیوی اپنی زکوٰۃ، اپنے زیور کی زکوٰۃ یا اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے شوہر کو نہ دے۔ اس کے علاوہ یہ زکوٰۃ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو ان کو دی جا سکتی ہے۔ اب وہ زکوٰۃ کوئی غریب عالم ہے تو عالم کو بھی دی جا سکتی ہے، اگر کوئی غریب طالب علم ہے تو طالب علم کو بھی دی جا سکتی ہے، کوئی مؤذن غریب ہے تو مؤذن کو بھی دی جا سکتی ہے، لیکن تنخواہ میں نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ عوض ہے، وہ اس کا عوض ہے۔ ہاں کوئی غریب شخص، اس کو ہم نے پورے طور پر مالک بنا دیا اور اسے پورا اختیار دے دیا
کہ وہ زکوٰۃ کا مالک ہو گیا، اب وہ اپنی خوشی سے اس زکوٰۃ کو جہاں چاہے خرچ کرے، چاہے وہ اپنے کھانے میں استعمال کر لے، چاہے وہ مکان کی تعمیر میں استعمال کر لے، چاہے وہ اپنے قرض کی ادائیگی میں استعمال کر لے، چاہے وہ کسی اور ضرورت پر خرچ کر لے۔ یہ زکوٰۃ کے چند مسائل ہیں جن پر امت مسلمہ کو بے پناہ توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ جب مسئلہ ہی پتہ نہیں ہے تو کسی کا سگا بھائی قرضے سے گھرا ہوا ہے اور ہم اس کو زکوٰۃ نہ دے کر کہیں اور تقسیم کر رہے ہیں، اور کسی کی بہن پریشان حال ہے اور وہ اپنی بہن کو زکوٰۃ نہیں دے پا رہا ہے، حتیٰ کہ شریعت نے یہاں تک اس میں کہا ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت دینے والے کو، مان لیجئے وہ آپ کا حقیقی بھائی ہے یا آپ کی بہن ہے یا آپ کا وہ بھانجا ہے، اور وہ شرمائے گا کہ مجھے زکوٰۃ کی رقم دی جا رہی ہے، تو زکوٰۃ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل میں نیت کر لیجئے کہ میں زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ پہلے بھی نکالی جا سکتی ہے، یعنی آئندہ سال کی، اور زکوٰۃ پچھلے سالوں کی اگر ہم نے نہیں دی ہے تو پچھلے سال کی بھی زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ یہاں رہ گیا، بس اس کو بتا دوں آپ کو، جسے آپ اپنی گرہ سے باندھ لیں۔ نمبر ایک یہ کہ زکوٰۃ میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بھائی تھوڑی سی چاندی ہے اور 2 تولے سونا ہے، باقی تو کچھ ہے ہی نہیں، 7.5 تولے سونا بھی نہیں ہے اور 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ دیکھیے، اگر صرف چاندی ہو اور اس کے پاس اور کچھ نہ ہو، یعنی تجارت کا مال بھی نہ ہو اور پیسہ بھی کچھ نہ ہو، تو چاندی 52.5 تولے ہونا چاہیے۔ صرف سونا ہے اور چاندی کا کوئی چیز بھی نہیں ہے اور پیسہ بھی کچھ نہیں ہے اور تجارت کا بھی کوئی سامان نہیں ہے، تب 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر تھوڑا تھوڑا، یہ 4 نصاب ہیں آج کے ہمارے اس علاقے میں اور اس دور میں، اگر یہ 4 نصاب تھوڑے تھوڑے سے بھی ہیں تو چاروں کو جوڑا جائے گا اور کاؤنٹ کیا جائے گا۔ نمبر 1، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، مال تجارت کتنا ہے، اور کیش کتنا ہے۔ کیش یعنی گھر میں کتنا ہے اور باہر بینک میں کتنا ہے، اور ہمارا لوگوں پر کتنا پھیلا ہوا ہے، یہ سب جوڑ لیجئے۔ اب اس میں سے قرضہ گھٹا دیجئے۔ قرضہ گھٹانے کے بعد اگر لگتا ہے کہ وہ 52.5 تولے ہمارا بچ رہا ہے اس کی قیمت تک یا اس مقدار تک، تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر قرض اس سے زیادہ ہے، یا قرض زیادہ تو نہیں ہے لیکن 52.5 تولے چاندی کی مقدار تک یہ نہیں پہنچ رہا ہے، تو اب اس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔